بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ وزیر اعظم عمران خان کی آذربائیجان کو مبارکباد، تعمیر نو میں مدد کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم عمران خان نے آذربائیجان کے آذری علاقوں کی تعمیر نو کے لیے مدد کی یقین دہانی کروا دی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان سے آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی ہے، جس میں باہمی تعلقات اور علاقائی و بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے دو طرفہ سیاسی تعلقات کے بہترین معیار پر اطمینان کا اظہار کیا اور دو طرفہ تجارت اور توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے آذربائیجان کو مقبوضہ علاقوں کی آزادی میں حالیہ کامیابی پر مبارکباد دی۔ مہاتیر محمد نے جو بائیڈن کو اہم پیغام دے دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد کا کہنا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ 4 سال تک معاہدے کے بعد نئے صدر منتخب ہونے والے جو بائیڈن سے روایتی طور پر مددگار ممالک کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانے اور چین کے ساتھ تجارتی جنگ کے خاتمے کی توقع کر سکتے ہیں۔ مہاتیر محمد کا کہنا تھا کہ میں توقع کرتا ہوں کہ جو بائیڈن ٹرمپ سے مختلف ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تقریباً ہر ملک کے خلاف تھے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ جو بائیڈن اس پالیسی کو مسترد کرنا چاہیں گے۔ یورپی یونین حکام نے امریکی وزیر خارجہ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ یورپی یونین کے سربراہ حکام نے امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو سے ملنے سے انکار کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے یورپ کا دورہ عین وقت پر منسوخ کر دیا۔ نیٹو اتحاد کے وزیر خارجہ نے بھی امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے ملنے سے انکار کر دیا۔ امریکہ نے ایشیا میں چین کا عروج روکنے کے منصوبے پر سے پردہ اٹھا دیا۔ الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق تشہیر کردہ نئے دستاویزات میں امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ چین کی معاشی سرگرمیاں روکے، بھارت کے عروج کے عمل کو تیز کرے اور تائیوان کو جبر سے نجات حاصل کرنے میں مدد دی جائے۔ دبئی کے تمام عمارتوں پر سولر انرجی پینل لگانے کا فیصلہ۔ متحدہ عرب امارات میں ماحول دوست توانائی کو فروغ دینے کے لیے 2030 تک دبئی کی تمام عمارتوں پر شمسی توانائی پینلز نصب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ اقدام امارات کے نائب صدر شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کی جانب سے دبئی کو گرین اکانومی اور ماحول دوست توانائی کا مرکز بنانے کے لیے کوششوں کا حصہ ہے۔ ایل او سی پر بھارتی فوج کی فائرنگ، پاک فوج کا بھرپور جواب۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ دیوا سیکٹر میں بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ کا پاک فوج نے بھی بھرپور جواب دیا۔ آئی ایس پی آر نے بتایا ہے کہ پاک فوج کی جوابی فائرنگ سے بھارتی فوج کا جانی و مالی نقصان ہوا، جبکہ بھارتی فوج کی فائرنگ سے پاک فوج کا 28 سال کا سپاہی نبیل لیاقت شہید ہو گیا۔ شہید اہلکار نبیل لیاقت گجرانوالہ کا رہائشی تھا۔ شمالی وزیرستان سیکیورٹی فورسز کا آپریشن 2 دہشت گرد ہلاک۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے دہشت گردوں کے 2 ٹھکانوں پر کی گئی کارروائی میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ مارے گئے دہشت گردوں میں ایک آئی ای ڈی بنانے کا ماہر تھا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 3 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ روس کا 4 اہم ممالک کو ریلوے لائن کے ذریعے جوڑنے کا بڑا فیصلہ۔ پیوتن نے روس سے ترکی تک ریلوے لائن منصوبے کے لیے آذربائیجان اور آرمینیا کے سربراہان مملکت سے مشترکہ اعلامیے پر دستخط کروا لیے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روس نے آذربائیجان، آرمینیا اور ایران سے ترکی تک ریلوے لائن بچھانے کا منصوبہ تیار کیا تھا، جو نوکارباغ کے معاملے پر مشکلات کا شکار ہو گیا۔ تاہم اب روسی صدر نے آرمینی اور آذری صدر سے مشترکہ اعلامیے پر دستخط کروا لیے۔
سعودی عرب کے تمام شہری ہو جائے تیار، سعودی حکومت نے بڑا اعلان کر دیا۔ سعودی عرب کے تمام شہری ویکسین لگانے کے لیے اب تیار ہو جائیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ویکسین کی نئی کھیپ مملکت پہنچنے پر ہر فرد کو فراہم کی جائے گی۔ عرب میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق سعودی وزیر صحت نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ ملک میں تمام شہریوں کے لیے ویکسین کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ اس وقت ہم ویکسین کی نئی کھیپ کے انتظار میں ہیں، جس کے آتے ہی اسے تمام شہروں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ دنیا کی 100 بڑی کمپنیوں نے ایران سے سرمایہ کاری واپس لے لی۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ دنیا کی 100 بڑی کمپنیوں نے امریکی پابندیوں کی وجہ سے ایران سے اپنی سرمایہ کاری واپس لے لی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایک بیان میں مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ 30 ممالک نے ایران کے تیل کی مصنوعات کی درآمد روک دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی پابندیوں کے نتیجے میں ایران کو روزانہ 20 لاکھ بیرل تیل کی فروخت سے روک دیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے 12 ملکوں کے سفر سے متعلق وارننگ جاری کر دی۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے اپنے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ وزارت کی طرف سے جاری کردہ 12 ملکوں کا سفر پیشگی اجازت کے بغیر اختیار نہ کریں۔ غیر ملکی خبری ادارے کے ایک رپورٹ کے مطابق یہ فیصلہ حکومت کی جانب سے اپنے شہریوں کی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ اعلان کے مطابق متعدد ملکوں میں کرونا وائرس کی ہلاکت خیزیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس طرح بعض ملکوں کے داخلی سیکیورٹی مسائل ایسے ہیں کہ جن میں وہ اپنے ہاں سفر اختیار کرنے والے غیر ملکیوں کی حفاظت کی ذمہ داری ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ ملک میں جمہوری فضا نہیں، لوگ حکومت سے بیزار ہو چکے۔ جمعیت علماء اسلام اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ملک میں جمہوری فضا نہیں ہے اور ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں۔ لوگ حکومت سے بیزار ہو چکے، لوگوں کا یہ سمندر ایک معنی رکھتا ہے۔ آج فیصلہ کن وقت آ گیا ہے، عمران خان کو تو جانا ہی ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ افغانستان ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، چین پاکستان سے ناراض ہے، آج ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں، پڑوسی ملک ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، پورے خطے میں ایک پاکستان ہے جس کی معیشت ڈوب رہی ہے۔ عمران خان نے ملک کی معیشت کا کباڑہ کر دیا۔ ترک قیادت اور عوام کے دلوں میں پاکستانیوں کا خاص مقام ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ برادر ملک پاکستان کے دورے پر بہت خوشی ہوئی۔ ترک قیادت اور عوام کے دلوں میں پاکستانیوں کا ایک خاص مقام ہے، مذاکرات کے کامیاب انعقاد اور شاندار میزبانی پر مشکور ہیں۔ ترک وزیر خارجہ نے اسلام آباد میں تحریکی معاہدے کی تقریب کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذاکرات میں نوکار باغ، قبرص اور مسئلہ کشمیر پر بات چیت کی گئی۔ تینوں ممالک میں مجموعی تجارتی حجم $80 کروڑ ہے۔ تینوں ممالک میں تجارت، سرمایہ کاری بڑھنے کے امکانات ہیں۔ پاکستان کے ساتھ دفاعی میدان میں بھی تعاون بڑھا رہے ہیں۔ سانحہ مچ کے ذمہ داران جلد کٹہرے میں ہوں گے، آرمی چیف کی سانحہ مچ کے لواحقین کو یقین دہانی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ ملک دشمن قوتوں کو انتشار پھیلانے میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ سانحہ مچ کے ذمہ داران کو جلد کٹہرے میں لایا جائے گا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ IHPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کوئٹہ کا ایک روزہ دورہ کیا۔ آرمی چیف کو سدرن کمانڈ ہیڈ کوارٹرز میں سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ بھی دی گئی اور بلوچستان میں سیکیورٹی چیلنجز سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا۔ ندیم افضل چل نے پارٹی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی ندیم افضل چل نے اپنے عہدے کے ساتھ پارٹی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ندیم افضل چل نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ان کی جانب سے تاحال اس کی کوئی وجہ بیان نہیں کی گئی، تاہم ان کے استعفے کی وجہ گزشتہ روز کی کابینہ میٹنگ ہو سکتی ہے۔ کابینہ میٹنگ کے دوران وزیر اعظم نے واضح کیا تھا کہ جو شخص پارٹی پالیسی کے مطابق نہیں چل سکتا وہ استعفیٰ دے دے۔ جاوید افریدی نے کراچی سے پشاور تک بلٹ ٹرین چلانے کی تیاری شروع کر دی۔
ہائر گروپ کے سی ای او اور پشاور زلمی کے مالک جاوید افریدی نے پشاور سے کراچی تک بلٹ ٹرین چلانے کے منصوبے کی تیاری پکڑ لی۔ مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر جاوید افریدی کے ٹویٹس کا سلسلہ سامنے آیا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پشاور سے کراچی تک موٹر وے کے ساتھ بلٹ ٹرین، پھر انہوں نے کہا ہے کہ پشاور سے کراچی تک کا فاصلہ 1872 کلومیٹر ہے۔ بلٹ ٹرین کی رفتار 350 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ نو منتخب امریکی صدر کی حلف برداری، کسی بھی پاکستانی سیاست کو تقریب میں شرکت کی دعوت کی تردید آ گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو اور سابق صدر آصف علی زرداری جبکہ کانگریس کے ذرائع نے بھی کسی بھی پاکستانی لیڈر کو امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری میں مدعو کیے جانے کی تردید کر دی، اور پی پی کے سینئر رہنما فرحت اللہ بابر کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت کو ایسا کوئی دعوت نامہ نہیں آیا۔ سعودی عرب نے سخت سردیوں میں پاکستانیوں کے لیے تحفہ بھیج دیا۔ سعودی سفارت خانے کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کنگ سلمان ریلیف نے مستحق افراد کے لیے امدادی سامان تقسیم کر دیا ہے، جس میں رضائیاں، گرم شالیں اور ملبوسات شامل ہیں۔ سعودی سفارت خانے کے مطابق خیبر پختونخوا میں موسم سرما کے امدادی سامان کی تقسیم کا عمل جاری ہے۔ پیکج کے تحت شانگلہ اصوات اور چترال کا امدادی سامان تقسیم کر دیا گیا۔ اسلام آباد میں بھی مستحق گھرانوں میں امداد کی تقسیم کی گئی۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنے ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔